یہ جو عورت مارچ کے نام سے میرا جسم میری مرضی کے سلوگن اپنے پلے کارڈز کے اوپر لے کر کچھ عورتیں روڈوں پر نکلی ہیں، تو اس کے پیچھے اصل میں حقیقت کیا ہے؟ اس کے پیچھے چند مقاصد ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو اسلام سے دور جا کر مغرب کی تہذیب میں گئی ہیں، اور پھر ان کو جب حقوق نہیں ملے تو پھر یہ روڈوں پر آ گئی ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق چاہیے۔ اگر اسلام کے دائرے کے اندر رہتی تو پھر ان کو اسلام ان کے پورے حقوق دیتا تو یہ کبھی روڈ پر نہ آتی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ نکلی ہیں روڈوں پر مغرب کی تہذیب میں، اور مغرب کی تہذیب میں کیا ہے؟ آرٹ اور کلچر کے خوبصورت پردوں کے پیچھے عورت کے جسم کا استحصال کیا جاتا ہے، اور جنس کے متلاشیوں اور کاروباریوں کے ہاتھوں اس کو کھلونا بنایا جائے۔ یہ وہ نعرہ لگا کر اپنے بازاروں اور روڈوں کے اوپر نکلی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ ماروی صاحبہ کی بات کہ مردوں سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، یہ ایڈیٹ لوگ ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ عورت کا عورت سے نکاح ہونا چاہیے؟ ہم جنس پرستی کو فروغ دینا، یہ ان کے ارادوں میں سے اور ان کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد کہ اسقاط حمل، کہ جس طرح مرضی آئے اور زنا کر کے اس کے بعد جا کر اسقاط حمل کرایا جائے، اور اس کی پوری ہمیں اجازت ہونی چاہیے۔ اسلام سے دور جا کر مغرب کی گندی تہذیب کو اپنانا چاہتی ہے۔ ایک ٹیشو کا جو ڈبہ ہے ٹیشو پیپر کا، ایک خوبصورت پیکنگ اس کی کر کے جب 10 بندوں کے درمیان اس کو رکھا جاتا ہے، اور جس کے دل میں آئے اس ٹیشو کو وہاں سے نکالے اور اپنے ہاتھ پہ استعمال کرنے کے بعد ڈسٹ بین میں اس کو پھینک دے، یہ وہ زندگی مانگنا چاہتی ہے کہ بازار میں بکتے جوتے کی حیثیت اپنی مانگتی ہے۔ حالانکہ اسلام وہ خوبصورت مذہب ہے جس نے ایک عورت کو مقام دیا ہے، اس کو ایک خوبصورت زندگی دی ہے، یہ اس سے نکلنا چاہتی ہیں باہر۔ اصل میں مقصد یہ ہے، یہ بازار میں بکتے جوتے کی طرح شوکیس میں لگا ایک جوتا ہے، اور جس کے دل میں آئے پسند کرے، اس کی قیمت ادا کرے، اس کو لے، اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے پاؤں میں ڈال کر جس طرح مرضی ہے اس کو استعمال کرے، اور پھر پرانا کر دینے کے بعد پھینک دے۔ تو یہ بھی وہ زندگی مانگتی ہیں کہ ہم بازاروں کی زینت بنے، اور پھر ہماری قیمت ادا کرنے کے بعد ہمیں جس طرح چاہے استعمال کرے، ہمارا جسم ہماری مرضی۔ یہ ان کے مقاصد میں سے ہے کہ یہ نعرہ لگانا اب ایک ان کو اصل میں بیرونی جو طاقتیں ہیں، اور پیچھے ان کے کون ہے کہ جو ان کو طوائفہ بنانا چاہتی ہیں، جو طاقتیں کہ ایک کوٹھے میں بیٹھی طوائفہ وہ یہ چاہتی ہے، وہ بھی اس زندگی سے نکلنا چاہتی ہے کہ ہم تنگ آ گئی ہیں، ہمیں یہاں سے نکالا جائے، اور یہ اس دلدل کے اندر اپنے آپ کو لے جانا چاہتی ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام وہ نظام ہے کہ جس میں جب بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور زندہ دفن کیا جاتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور اس دین اور شریعت کو ہم تک پہنچایا، ہم تک دیا ہے شریعت کو، تو کیا بتایا کہ جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اچھی تربیت کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا۔ یوں 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ یوں ہوگا۔ تو اسلام بتا رہا ہے ایک بیٹی کا روپ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ یوں ہوگا، اور امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے دن یوں ہو۔ اس سے بڑے اعزاز کی بات ترغیب دی جا رہی ہے۔ اگر بیوی کی شکل میں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کے اوپر نان نفقہ ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ خاوند اس کی رہائش کا بندوبست بھی کرے گا، عورت کی اس کا نان نفقہ بھی اپنے ذمہ لے گا کہ اس کا سارا خرچہ خاوند اٹھائے گا۔ شریعت حقوق دے رہی ہے عورت کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اگر خاوند روٹی کا لقمہ توڑ کر اپنی بیوی کے منہ میں دے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ ترغیب ہے، اسلام کے اندر عورت کو ایک مقام دیا جا رہا ہے۔ اب اس مقام سے، اس حدود سے باہر نکلنا چاہتی ہے، ایک ماں کی صورت میں ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ اس کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ اب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک خوبصورت زندگی دے رہا ہے، گھر کی ملکہ بنا رہا ہے، لیکن روڈوں کے اوپر آ کر اور ایسے پلے کارڈز کے اوپر نعرے جو ایک شریف آدمی اس کو اپنی زبان پہ لانا بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ افسوس ہے کہ کچھ ہمارے اینکر پرسن انہوں نے یہ بات تو کہا کہ خلیل الرحمن قمر، میں یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک کہا، اس نے غلط کہا، اس کو گالی دی، اس گالی کے اوپر تو یہ غصہ ہو گئے کہ ہم اپنی زبان پہ بھی وہ گالی نہیں لانا چاہتے کہ اس سے اس عورت کو گالی دی ہے۔ ذرا اس کے اوپر بھی وہ ان کو ماروی صاحبہ کو بلا کر کہنا چاہیے تھا کہ آپ کے جو پلے کارڈز کے اوپر نعرے ہیں، ایک شریف آدمی بھی اس کی اپنی زبان کے اوپر لے آنا شرم اور عار محسوس کرتا ہے۔ جانور بھی شرما گئے، وہ بھی اتنا حیا تو ان کے اندر بھی ہوگا جو یہ بے حیائی کے ساتھ اپنے پلے کارڈز کے اوپر سلوگن لے کر میرا جسم میری مرضی کے لے کر روڈوں کے اوپر نکلی ہیں۔ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، اور کتنے لاکھوں انسانوں کا خون ہے جنہوں نے خون دیا تھا اس کی بنیادوں میں، صرف ایک کلمے کی اس نعرے کے اوپر کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ یہ ملک پاکستان بنے گا تو اس کے اندر کیا اسلامی نظام ہوگا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ ایک بابا کے گھر میں اس کے 7 بچوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اور اس کے لڑکتے ہاتھ، اس کے کامتے ہاتھوں کے ساتھ وہ قبر کی پاداش میں اتارتا ہے اپنے بچوں کو،
تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بابا تیرے 7 بچے تیری گھر کی دہلیز پہ ذبح کر دیے گئے ہیں، تو بابا کے جملے تاریخ میں موجود ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر میرے ان بچوں کی قربانی کی وجہ سے ایک اسلامی ریاست معرض وجود میں آتی ہے، ایک اسلامی خطہ معرض وجود میں آتا ہے، تو یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ نظریہ تو یہ دیا گیا تھا کہ اس کے پیچھے جانیں دی تھی، اور آگرہ سے لے کر دلی تک کوئی درخت خالی نظر نہیں آتا تھا جس پہ علماء کی لٹکتی لاشیں نہ ہو، کہ یہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا کہ اسلامی نظام ہوگا اور اس کے اندر اسلامی قانون نافذ ہوگا۔ یہ اس لیے نہیں خون دیا گیا تھا کہ اس کے روڈوں کے اوپر نکل کر فحاشی اور بدماشی اور قرآن کی نصوص کو چیلنج کیا جائے۔ اللہ کہتے ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، اور ان کے پلے کارڈز پہ نعرے ہیں کہ دوپٹہ اتنا پسند ہے تو آنکھوں پہ باندھ لو۔ یہ قرآن کی آیت کو چیلنج کرنا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ عورت چادر کرے، دوپٹہ کرے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دوپٹہ پسند ہے تو خود آنکھوں پہ باندھ لو۔ قرآن کی نصوص کے خلاف اور صراحتاً فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر ایمان نہیں ہے ان لوگوں کا کہ جو اپنے مسائل کو شریعت کے پاس لے کر نہ آئے۔ آرڈیننس اور ہماری ڈیموکریسی جو کہے گی ہم وہ قانون پاس کریں گے، یا جو ہمیں یورپ اور مغرب کی گندی تہذیب کہے گی اس قانون کو رائج کریں گے، تو معذرت کے ساتھ قرآن کا اگر مطالعہ کیا جائے تو قرآن کہتا ہے کہ جو شخص اسلام سے باہر بھاگے گا، پھر جو اللہ اور اس کے احکامات کو چھوڑ کر کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، پھر اللہ کہتا ہے گمان ہے ان کا کہ ہم تجھ پہ ایمان لے اور تجھ سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان لے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کیوں کہ وہ اپنے فیصلے پھر طاغوت کے پاس اور یہودیت کے پاس اپنے فیصلے لے کر جاتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ پھر ایمان نہیں ہے، پھر ان کا صرف گمان ہے۔